اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا ٹاپک نظم امید ہے، جس کو لکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ امید جو ہے یہ اقتباس ہے مسدس حالی سے، جس کو مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے دور میں لوگ بدحالی کا شکار تھے، مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ یہی کیفیت بیان انہوں نے اپنی نظم میں یہی کیفیت بیان کر کے امیدانہ رویہ اپنانے کی ترغیب دی ہے، اور مسلمان چونکہ سخت مایوسی کا شکار تھے، اور انہوں نے یہ نظم لکھ کر ان کو مایوسی سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ مد و جزر اسلام نظم مد و جزر اسلام کے کچھ اشعار میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جن میں اس وقت کے حالات کی عکاسی کی گئی ہے۔ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہبان، اب اس کا نگہبان اگر ہے تو خدا ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بائی خود بائی سے جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوح بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس پہ بپا ہے۔ جس دین کا تھا فقر بھی اکثیر غنا بھی، اس دین میں اب فقر ہے باقی نہ غنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مولانا نے اس وقت کے حالات بیان کیے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ امید ہے، نظم امید ہے، جو مسدس حالی یعنی کہ نظم مد و جزر اسلام سے اقتباس ہے۔ نظم مد و جزر اسلام ہے، معروف نام جو اس کا مشہور ہوا مسدس حالی ہے۔ اقتباس کا عنوان جو ہے وہ امید ہے۔ شاعر الطاف حسین حالی ہیں، اور ایت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ایک بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ نظم مد و جزر اسلام، یہ نظم حالی نے سر سید کے کہنے پر لکھی، جس میں اسلام کا عروج و زوال مسدس کی حیت میں پیش کیا گیا، اور اس نظم کو بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ اب اس نظم کا مرکزی حال کیا ہے؟ یہ چند بند مد و جزر اسلام سے اقتباس ہیں، یعنی کہ لیے گئے ہیں، جن کا بنیادی موضوع امید ہے۔ شاعر نظم کے اس حصے میں امید کی اہمیت اجاگر کر رہا ہے، اور لوگوں کو امید بنائے رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس نظم امید کا، جو نظم مد و جزر اسلام سے اقتباس ہے۔ بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک اے امیدہ کر آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دلا کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ نا امیدی مایوسی، دل بجھا غمگین ہونا، دل بجھنا غمگین ہونا، جھلک چمک روشنی کو کہتے ہیں، امید آس کو کہتے ہیں، نا امیدوں مایوس لوگ، ڈھارس حوصلہ، فسردہ غمگین اداس، دم سے وجہ سے، اور کھیتیاں آپ جانتے ہیں کھیت ہیں سرسبز ہرے بھرے۔ تو اب آتے ہیں ہم فنی ماسن کی طرف، کہ اس بند میں فنی ماسن کے اعتبار سے کیا کیا پایا جاتا ہے۔ تو اس بند میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، امید اور نا امید جو ایک دوسرے کے بالکل
تضاد ہے، الٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں سند میرات النظیر بھی پائی جاتی ہے۔ سند میرات النظیر ایسی سند کو کہا جاتا ہے جس میں ایک ہی قبیل سے تعلق رکھنے والے الفاظ استعمال ہوں۔ کھیتیاں اور سرسبز جو ہے چونکہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے یہ سند میرات النظیر ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اور میری امید سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ۔ الطاف حسین علی بھی کچھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بس بہت ہو چکی، بس یہ نا امیدی، اب تو ہمارا دل اس طرح مزید نہ جلا، اب ہمارے درمیان سے تو چلی جا۔ پھر امید کو مخاطب کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اے امید آ کر تو بھی تو اپنی ایک جھلک دکھا، تاکہ برصغیر کے مسلمان جو انتہائی مایوسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کچھ تو حوصلہ ملے۔ تو ذرا آ اور آ کر ان مایوسی میں ڈوبے ہوئے دلوں کے حوصلے بلند کر۔ اے امید تیری بدولت مردہ دل اور مایوس لوگوں میں نئے سرے سے کوشش کرنے کے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ فسردہ دل جو ہیں ان کے دلوں کو آ کر بڑھا۔ وہ کھیتیاں جو پانی نہ ہونے سے جل گئی تھیں تو نے ان کو بھی سرسبز کر دکھایا ہے۔ ظاہر ہے اگر کھیت اجڑ چکا ہو تو بھی دیکھ بھال کرنے سے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اے امید تو ان جلے ہوئے کھیتوں کو پھر سے سرسبز کر دے، یعنی وہ مسلمان جو مایوسی کی وجہ سے دور جا کر بھٹک گئے تھے تو پھر سے ان کو راہ راست پر لا اور آزادی جیسی نعمت سے ہمکنار کر دے، تاکہ اب برصغیر کے مسلمان امن اور خوشحالی میں زندگی گزار سکیں۔ ایک اور شاعر نے امید کے حوالے سے بہت خوبصورت بات کی ہے، ہوتی ہے تو پشت پہ ہمت کی جب مشکلیں آسان نظر آتی ہیں تب۔ تو یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ امید اب بس کر، بہت ہو چکا اور اب تو چلی جا، اور امید کو مخاطب کر رہا ہے کہ اب آ کر تو ایک اپنی جھلک دکھا تاکہ یہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں یہ پھر سے ان حالات کے ان مشکلوں کا مقابلہ کریں اور اس مایوسی سے نکل آئیں۔ دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ سفینہ پہ نوح طوفاں میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کنہا میں تو تھی، زلیخا کی غمخوار ہجراں میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب آن ان کو گھیرا، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ اب آتے ہیں ہم الفاظ معنی کی طرف۔ نئے الفاظ کون سے ہیں؟ تو سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، پے واسطے کے لیے، کنعان فلسطین کا پرانا نام ہے، قدیم نام ہے، غمخوار درد مند، ہجراں جدائی، زلیخا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی جو بیوی تھی جن کو یوسف علیہ السلام بہت اچھے لگتے تھے اور ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، زنداں کہتے ہیں جیل کو۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے۔ اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ نوح طوفان جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، یعقوب کنعان جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں سند تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ نوح طوفان، یعقوب کنعان، زلیخا اور یوسف کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ سند تلمیح ہے۔ سند تلمیح کیا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ کا آ جانا جن کو پڑھ کر یا سن کر کوئی تاریخی واقعہ ذہن میں آ جائے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف۔ تو الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے آسمان سے مسلسل بارش ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور آپ علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ تمام دنیا ڈوب گئی، پھر کیا ہوا کہ 40 دن بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی، اس پریشان کن حالات میں اے امید تو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کا سہارا تھی۔ ان کو سہارا صرف امید ہی کا تھا کہ اس سخت اور نہ بچنے والے طوفان میں بھی امید کے سہارے ہم ایک دن کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ پھر دوسرے بند کے دوسرے مصرے میں
یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کنعان کا ذکر ہوتا ہے۔ کنعان جو ہے وہ فلسطین کا فلسطین کا قدیم نام ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تھا اور حضرت یوسف کی جائے پیدائش، اور شہرا کے یہاں مائے کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور پیر کنعان سے حضرت یعقوب مراد ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں شاید دوسرے مصرے میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو فلسطین یعنی کہ کنعان میں رہتے تھے، آپ علیہ السلام کی 10 بچے اور 1 بیوی اور 2 بچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اس لیے سوتیلے بھائیوں نے حسد کی آگ میں جل کر آپ علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں سے ایک قافلے کے سردار نے لے جا کر آپ علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر بینائی کھو بیٹھے۔ سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی۔ تو کیا وہ اتنے بے چین تھے، لیکن آپ علیہ السلام صرف اس امید پر زندہ تھے کہ ایک دن آپ علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تو یعنی کہ ان حالات میں بھی، ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں بھی، ان دکھوں میں بھی یعقوب علیہ السلام کو ایک امید کا سہارا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی۔ تو شاعر یہاں پہ امید کو کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں بھی سہارا یعقوب کا تو ہی تھی۔ پھر تیسرے مصرے میں زلیخا کا ذکر ہوتا ہے۔ غمخوار جو یوسف علیہ السلام کی جدائی کا ایک زمانہ تھا، ایک عرصہ تھا، اس میں بھی جو دردمند تھی زلیخا کی، جو غم بانٹنے والی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ امید ہی تھی کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام حضرت یوسف علیہ السلام میں دلچسپی لینے لگی۔ آپ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اس نے۔ جب بات نہ بنی تو آپ علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اے امید ہجر کی ستائی ہوئی زلیخا کی ایک تو ہی غم شریک تھی، اس کے غم میں شریک تو ہی تھی۔ اور پھر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو آرام دینے والی بھی امید ہی تھی کہ جب مختلف قسم کی مصیبتوں نے مسلمانوں کو آ گھیرا تو اس وقت بھی ان کو حوصلہ دینے والی صرف تو ہی تھی۔ یعنی کہ 4 تلمیحات کا استعمال کرنے کے بعد شاعر مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان سب لوگوں کو جب ان مختلف قسم کی تکلیفوں نے آ کے گھیرا تو ان تکلیفوں میں ان کی ساتھی تو ہی تھی، اور ان حالات میں ان کا سہارا تو ہی بنی۔ اگر امید سہارا نہ دے تو انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ یہ امید ہی ہے جو انسان کو کامیابی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ فیض نے اس حوالے سے بہت خوبصورت بات کی ہے، فیض احمد فیض نے، کہ دل نا امید تو نہیں، ناکامی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شامی تو ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں تیسرے بند کو۔ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ترایا ہے، بچایا ہے۔ اچھا، اکھڑتے دل کون سے ہیں؟ وہ دل جو لڑکھڑاتے ہیں، جو اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، جو مضبوط نہیں ہوتے، ان کو جمایا، ان کے پاؤں کو مضبوط کیا، ان کے ارادوں کو مضبوط کیا۔ اجڑتے برباد شدہ گھروں کو کیا کیا؟ بسایا کیا ہے، آباد کیا ہے۔ اور بہت پستوں کو، کمزور لوگوں کو اجالا، روشنی۔ اب آتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف۔ تو یہاں پہ سند تضاد کا ذکر ہے۔ ڈوبنا اور ترانا، بگڑتوں کو بچانا، اکھڑتے اور جمانا، اجڑتے اور بسانا، اور اوپر پست اور بالا، اندھیرا اور اجالا۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ صنعت تضاد ہیں کہ کلام میں ایسے الفاظ کا آ جانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ اے امید، بہت سے لوگ جو حالات سے ڈر کر ہمت ہار چکے تھے، تو نے ان کو ترایا ہے، تو نے ان کو حالات کے سامنے جھکنے نہیں دیا، ان کو ہمت سکھائی ہے، اور تو نے بہت لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا جو تیرتے ہوئے کنارے پر جا پہنچے۔
اور ایسے لوگ جو کاروباری لحاظ سے تباہ ہو چکے تھے یا ان کے گھروں میں مایوسی نے بسیرا کر رکھا تھا، اے امید تو نے ہی ان کو ہمت دلائی، اور پھر کیا ہوا کہ اور وہ گھر امن و خوشحالی کا گہوارہ بن گئے۔ جو دل مایوس ہو کر میدان جنگ میں شکست قبول کر چکے تھے، اکھڑتے دلوں کو، ان کو بھی تو نے فتح کے سنہری خواب دکھا کر واپس اپنے دشمن پر حملہ آور ہونے کا درس دیا ہے، ان کے ارادوں کو مضبوط کیا ہے، ان کے عزم کو بلند کیا ہے، اور وہ لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں ایسے گھر جہاں میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کے بچے توجہ نہ ملنے سے باغی ہو رہے تھے، تو نے ہی سہارا دے کر اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے۔ بہت ایسے لوگ جن کی اس معاشرے میں کوئی قدر و قیمت ہی نہ تھی، اور وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے، اے امید تو نے ان کی مدد کی اور وہ معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جہاں میں جہاں اندھیروں کی حکومت تھی، تو نے ہی وہاں اجالے کر دیے، یعنی اس دنیا کی تمام رونقیں صرف اور صرف امید ہی کی وجہ سے قائم ہیں۔ اگر اس دنیا میں امید کا سہارا نہ ہوتا تو یہ دنیا اندھیروں میں ہی ڈوبی رہتی، اجالوں کا نام و نشان بھی اس دنیا میں نہ ہوتا۔ چوتھے بند کی طرف آتے ہیں۔ کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جواں کی، بندی تجھ سے ڈارس ہے خرد و کلاں کی، تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکاں کی، تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ تو دیکھتے ہیں نئے الفاظ کون سے ہیں۔ کوی مضبوط، پیر بوڑھا، ڈھارس حوصلہ، خرد چھوٹا، کلام بڑا، نظم کہتے ہیں ترتیب دینے کو، تگاپو دوڑ دھوپ، روارو تیزی ہلچل، اور دکان سے مراد دنیا ہے۔ فنی ماسن کی طرف آتے ہیں تو فنی ماسن کے اعتبار سے اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، پیر و جواں، خرد و کلاں، اور مرکب اضافی بھی ہے نظم جہاں، اور استعارہ بھی ہے، دنیا کو استعارتاً کیا کہا ہے، دکان کہا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی جانب، تو مولانا الطاف حسین علی جو ہے وہ صنعت تضاد کا استعمال کر کے بڑی خوبصورت معنی پیدا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بوڑھا ہو یا جوان، تو ہی اسے ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ اب تو سے کیا مراد ہے، یعنی کہ امید ہی اس کو حوصلہ دیتی ہے، آس کے سہارے ہی وہ اپنے عزم کو بلند رکھتا ہے، چھوٹوں اور بڑوں سب کو ہی تسلی دینے والی ہے۔ کون ہے؟ امید ہے۔ اس دنیا میں جو انتظام چلتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف پہر ہوتے ہیں، اس دنیا میں جو انتظام چلتا ہے وہ تیری ہی وجہ سے چلتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی کامیابی کی امید ہوتی ہے، اس لیے وہ محنت و مشقت کرتا ہے۔ تو اے امید، اگر تو اس دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا جس کی مثال ایک دکان کی طرح ہے، اس میں ہنگامے نہ ہوتے۔ اس دنیا میں لوگ اس لیے مختلف قسم کے کاروبار کرتے ہیں کہ ان کو کامیابی کی امید ہوتی ہے۔ دوڑ دھوپ ہر مرحلے میں کس سے ہے؟ امید سے ہے۔ ہر میدان میں کوششیں صرف تیرے لیے ہی کی جاتی ہیں، تو سب کو کامیابی کا یقین دلاتی ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ کام کاج کا آغاز کرتے ہیں وہ تیرے ہی سہارے کرتے ہیں، اور اگر تو نہ ہوتی تو اس دنیا کی ساری رونقیں کیا ہو جاتی؟ مان پڑ جاتی، پھیکی پڑ جاتی، اور یہ دنیا ایک ویرانہ بن جاتی، ایک کھنڈر بن جاتی، کیونکہ باپ بیٹا، شوہر بیوی، استاد شاگرد، تاجر صنعتکار، خان غریب اور کسان اور زمیندار، غرض ہر طبقے کے انسان صرف امید ہی کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں۔ زندگی کا ہر قافلہ روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں ہلچل ہے؟ اور زندگی کا ہر قافلہ امید ہی کی وجہ سے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مطلب یہ کہ امید ہر مقام پر انسان کا سہارا بن جاتی ہے۔ اگر امید کا سہارا نہ ہوتا تو اس دنیا کا نظام کیا ہو جاتا؟ ساکن و بے حرکت ہو جاتا، یعنی کہ اس دنیا کا نظام
درم برم ہو جاتا۔ یعنی کہ اس دنیا کی جو ترتیب ہے اور یہ دنیا جس کو شاعر نے ایک دکان سے تشبیہ دی ہے، اس دنیا میں ایک امید کے سہارے سے ہی لوگ بھی جی رہے ہیں اور یہ دنیا جو ہے امید کے سہارے چل رہی ہے۔ اگلے بند کی طرف دیکھتے ہیں۔ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، سکندر کو شان کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ نئے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ نوازنا، عطا کرنا، بے نواؤں غریبوں کو جن کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو، تونگر دولت مند، گدا بیکاری فقیر، دسترس پہنچ کو کہتے ہیں اختیار میں ہونا، نارساؤں کو بے بسوں کو، ناخدا کہتے ہیں ملاحوں کو۔ سکندر جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا اور جس نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ کولمبس جو ہے وہ ایک سیاح تھا جس نے امریکہ دریافت کیا، اٹلی کا رہنے والا تھا۔ تو اب آتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف۔ تو فنی محاسن کے اعتبار سے اس میں سند ذات کا استعمال ہے، گدا اور بادشاہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سکندر سے مراد بادشاہ ہے، یہ سند تلمیح ہے۔ کولمبس سے بھی سند تلمیح، یہ جو کولمبس کا لفظ ہے یہ بھی سند تلمیح ہے۔ اور شان کہیہ ہی ہے، شان کہی سے مراد ایران کا شاہی خاندان ہے جس کو کے خاندان بھی کہا جاتا تھا، جس میں کے خسرو، کے لیراسپ، کے کباد اور کے کؤس جن بادشاہوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی جانب۔ تو الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ امید تو نے بہت سے ایسے لوگوں پر مہربانی کی ہے، اپنے کرم کیے ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں تھا، جو بڑے بے بس تھے، غریب تھے، جن کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ لوگ جو بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے تو نے ان کو دولت مند بنا دیا، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے، وہ جو بیکاری تھے ان کو بھی تو نے دولت عطا کر دی اور ان کو تو نے مالا مال کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسے بھیک مانگنے والوں کی غیرت جاگ اٹھی ہے جو امید کے سہارے محنت کر کے دنیا کے خوشحال لوگ بن گئے ہیں، اور جن لوگوں کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا، تیرے سہارے کی وجہ سے ہر کوئی ان کی عزت کرنے لگا ہے۔ کئی ملا جو مشقت کی زندگی گزار رہے تھے تو نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے، کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے۔ ظاہر ہے انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اونچے مرتبے پر پہنچ گئے، اور وہ جو محنت و مشقت کیا کرتے تھے امید کے سہارے وہ بادشاہ بن گئے۔ اور سکندر اعظم ہمت کر کے امید ہی کے سہارے یونان سے نکلا اور فتوحات حاصل کرتا چلا گیا، اور آخر اس نے دنیا فتح کر دی۔ اور اس کے بعد اٹلی کا ایک سیاح ہے کولمبس نے کشتیوں کے ذریعے سمندر کا سفر شروع کیا اور امریکہ دریافت کر ڈالا۔ ان تمام کامیابیوں کے پیچھے صرف اور صرف امید ہی کا ہاتھ ہے۔ اگر امید کا سہارا اس دنیا میں نہ ہوتا تو نہ تو سکندر بڑا فاتح بنتا اور نہ ہی کولمبس امریکہ دریافت کر پاتا۔ اور اس نے کہا ہے کہ سکندر کو شان کی تو نے کیا نہیں خاندان جیسی شان و شوکت سکندر کو دی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی کوشش، اس کی سعی، اس کی ہمت، اس کا بلند حوصلہ، اس کے پختہ عزم کی وجہ سے، اور اس کو جو ایک امید تھی، ایک آس تھی، اس وجہ سے اس نے کیا کر دیا، اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ اگر امید، ان تمام کامیابیوں کے پیچھے امید ہی، اگر امید نہ ہوتی، امید کا سہارا اس دنیا میں نہ ہوتا، نہ تو سکندر بڑا فاتح بنتا اور نہ ہی کولمبس نے کیا کرنا تھا، امریکہ کو دریافت کرنا تھا۔ یہ سب کچھ امید ہی کے بل بوتے پر ہوا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج جو لیکچر ہم نے دیا، جو نظم کے 5 بند ہم نے پڑھے، تو آئیے آج کے لیکچر کے اہم نکات کی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج جو بند جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کے
ارشاد سے ہم نے اس کا آغاز کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ پھر اس کے بعد شاعر کا امید سے مخاطب ہونا۔ شاعر امید سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا دل اس طرح مزید نہ جلا، اب ہمارے درمیان سے تو چلی جا۔ پھر امید سے مخاطب ہونا، اور امید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے امید آ کر تو اپنی جھلک دکھا، تاکہ برصغیر کے جو مسلمان انتہائی مایوسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں ان کو کچھ حوصلہ ملے۔ بہت سارے لوگوں کو، مایوس لوگوں کو حوصلہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اور پھر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، تاکہ برصغیر کے مسلمان ایک دفعہ پھر امن اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ دوسرے بند میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، صنف تلمیح کا استعمال ہے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے آسمانوں سے مسلسل بارش ہوتی رہی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، تو آپ علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ تمام دنیا بھی ڈوب گئی، لیکن ان 40 دنوں میں نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر رکی۔ اس پریشان کن حالات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اور ساتھیوں کا ساتھ جو ہے امید کا سہارا لیا اور کامیاب ہو گئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا امید کے سہارے سکون حاصل کرنا، کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا گیا تو ایک امید ہی تھی جس کے سہارے سے ان کو ایک حوصلہ تھا، ایک تسلی تھی، سکون تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ضرور ملیں گے۔ اس کے بعد زلیخا کی غم گسار بھی امید ہی تھی۔ زلیخا جو یوسف علیہ السلام کے ہجر میں روتی رہی، اس کو بھی امید کا سہارا تھا، اور اسی امید کے سہارے ایک دن یوسف سے وہ بہت پیار کرتی تھی، آخر یوسف سے اس کی ملاقات ہو گئی، جو عزیز مصر کی پہلے بیوی تھی، لیکن بعد میں اس کو اپنی منزل امید کے سہارے مل گئی۔ یوسف علیہ السلام کو زندام آرام، یعنی کہ امید کے سہارے مطمئن ہونا۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل بھیجا گیا تو ان کے دل کو آرام دینے والی بھی امید ہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جیل میں مطمئن تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو جب مختلف مصیبتوں نے آ کر گھیرا تو اس وقت حوصلہ دینے والی ایک امید ہی تھی۔ تیسرے بند میں ڈوبتوں کو ترانے کی بات ہو رہی ہے کہ امید، تو نے بہت سے لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا ہے اور تیرتے ہوئے کنارے پر جا پہنچایا ہے۔ پھر ایسے لوگ لڑکھڑاتے ہوئے دلوں کو مضبوط کیا ہے جن کے دل لڑکھڑا چکے تھے، جو کاروباری لحاظ سے تباہ و برباد ہو چکے تھے، یا ان کے گاؤں میں مجوسی نے بسیرا کر رکھا تھا، تو امید ہی نے ان کو ہمت دلائی۔ پھر بگڑتے ہوئے لوگوں کو سنوارا بھی ہے۔ وہ لوگ جن کے گھر امن اور خوشحالی ان کی تباہ ہو چکی تھی، اور پھر وہ امن و خوشحالی کا کیا ہو گئے تھے، ان کے گھر امن و خوشحالی کا گہوارہ بن چکے تھے، اور جو دل مایوس ہو چکے تھے ان کو، اور شکست قبول کر چکے تھے، ان کو بھی تو نے ہی امید کو کہہ رہے ہیں کہ سنہری خواب دکھا کر اپنے دشمن پر حملہ آور ہونے کا درس دیا، اور وہ لوگ مضبوطی کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں ایسے گھر جہاں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، ان کے بچے توجہ نہ ملنے سے باغی ہو رہے ہوتے ہیں، تو امید ہی وہاں ان کو کیا کرتی ہے، سہارا دیتی ہے، بگڑتے لوگوں کو سنوارا ہے۔ پھر اس کے بعد پستوں کو بالا کرنے کی بات شاعر کرتے ہیں کہ امید وہ معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ، جن کی معاشرہ جو ہے وہ قدر نہیں کرتا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن امید کے سہارے وہ لوگ جو ہیں ایک بلند مقام کیا کرتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں اندھیروں کی حکومت تھی، تو نے ہی وہاں پر کیا کیا ہے، اجالا بھی، اندھیرے میں اکثر اجالا امید ہی نے کیا۔ پھر چوتھے بند میں بوڑھوں اور جوانوں کو امید کا سہارا، اور شاعر جو ہیں وہ امید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بوڑھا ہو یا جوان، تو ہی اسے ہمت اور حوصلہ دیتی ہے، چھوٹے بڑوں کو تسلی دیتی ہے، ان کی ڈھارس بندھاتی ہے، ان کو حوصلہ دیتی ہے، اور تیری وجہ سے ہر شخص کا عزم جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ پھر امید کی وجہ سے دنیا کا انتظام چلتا ہے، وہ تیری ہی وجہ سے، جو دنیا کا انتظام ہے، جو نظام ہے، امید کو کہا کہ وہ تیری ہی وجہ سے چلتا ہے، ہر شخص کو اپنی کامیابی کی امید ہوتی ہے، اسی لیے وہ
محنت اور مشقت کرتا ہے، اور قافلوں کا منزل کی سمت رواں دواں ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے جو تو سب کو کامیابی کا یقین دلاتی ہے، امید کو کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ کام کاج کا آغاز کرتے ہیں وہ تیرے ہی سہارے پر کرتے ہیں۔ اگر امید نہ ہوتی تو اس دنیا کی ساری رونقیں کیا ہو جاتی، ماند پڑ جاتی۔ یہ دوڑ دھوپ کی وجہ سے یہ جو دوڑ دھوپ ہے یہ ساری امیدی کی وجہ سے، اور زندگی کا ہر قافلہ امیدی کی وجہ سے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مطلب کہ یہ امید ہر مقام پر انسان کا سہارا بن جاتی ہے۔ 5ویں بند میں نا امید لوگوں کو نوازنے کی بات کرتے ہیں شاعر کہ امید تو نے بہت سے ایسے لوگوں پر مہربانی کی ہے جن کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بیکاریوں کو دولت مند بنانے کی بات ہوتی ہے، اور جو لوگ بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے تو نے ان کو دولت مند بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسے بھیک مانگنے والوں کو کی غیرت جاگ اٹھی جو امید کے سہارے محنت کر کے دنیا میں خوشحال لوگ بن گئے۔ پھر اس کے بعد جن کا کوئی نہ تھا ان کو سہارا دینے والی بھی امید تھی، جن لوگوں کی کوئی بات سننے والا بھی نہیں تھا وہ پھر شاعر جو ہیں وہ امید سے مخاطب اور کہتے ہیں کہ تیرے سہارے کی وجہ سے ہر کوئی ان کی عزت کرنے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد ملاحوں کو بادشاہ بنا دیا۔ ملاح جو مشقت کر کے زندگی گزار رہے تھے تو نے ان کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اونچے مرتبے پر کیا ہو گئے، پہنچ گئے۔ سکندر اعظم اور کولمبس کا ذکر ہے، تلمیح کا استعمال ہے۔ سکندر اعظم ہمت کر کے امید ہی کے سہارے یونان سے نکلا اور فتوحات حاصل کرتا چلا گیا اور دنیا کا بادشاہ بنا اور ایک بڑا فاتح بنا۔ پھر اٹلی کا ایک سیاح ہے کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا، اس نے کشتیوں کے ذریعے سمندر کا سفر شروع کیا اور امریکہ دریافت کر ڈالا۔ ان تمام کامیابیوں کے پیچھے صرف اور صرف امید ہی کا ہاتھ تھا۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی بند کی یا کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جانے سے پہلے آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ دوسرے بند کی وضاحت تاریخی حقائق کی روشنی میں کریں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ہوم ورک آپ نے ضرور کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ اس نظم کے یہ 5 بند جو ہیں یہ یاد بھی کرنے ہیں، یعنی کہ ان کی تشریح کو سمجھ کے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے دوسرے بند کی وضاحت تاریخی حقائق کی روشنی میں لکھنی ہے اپنے پاس، اور اس نظم جو آج پڑھی ہے ہم نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔